مدینہ بلا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول نعرہ رسالت مدینہ بھی روشنی پورا مجمع چل کر گئے سبحان اللہ ہے مکہ بھی روشنی مدینہ بھی روشنی اور تیرے نور سے سارا عالم ہے روشنی تیرے نور سے سارا عالم ہے روشنی گنہگار ہوں لاج میری بچا جن سے میری مراد حضرت علامہ مولانا ذی النورین صاحب سے ہے، آئیے ان کا ویلکم، ان کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ دیکھیے لگتا ہے کچھ ہی لوگ بیدار ہیں، بقیہ لوگ ابھی سے وہ سو رہے ہیں۔ بھائی ابھی رات کے 12 نہیں بجے ہیں، لیکن چہرے کے 12 9 بجانے کی آپ کوشش کریں، چہرہ 9 12 بجائیے، چہرے پر آپ کی رونق رہے۔ یہ نور الہی کانفرنس ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نور الہی کانفرنس، زندہ باد، حضرت علامہ مولانا ذی النورین صاحب قبلہ زندہ باد۔ کہ شیر کی آمد ہے کرن کانپ رہا ہے، کہ شیر کی آمد ہے کرن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے۔ مائی پر حضرت علامہ مولانا ذی النورین صاحب کی ممبر رسول پر جلوہ افروز موقر علماء کرام، شورا اسلام، بزم رسول میں حاضری کی سعادت سے مالا مال ہونے والے بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں اور رشتے اسلامی سے ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ عاشق رسول کہتا ہے کہ جس طرح سے زمین پر طیبہ چمک رہا ہے، واپس سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح سے زمین پر طیبہ چمک رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح سے زمین پر طیبہ چمک رہا ہے، ارے اس طرح آسماں پر سدرہ چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح سے زمین پر طیبہ چمک رہا ہے، اس طرح آسماں پر سدرہ چمک رہا ہے۔ اور تم سورہ والضحیٰ کی تفسیر پڑھ کے دیکھو، سبحان اللہ۔ تم سورہ والضحیٰ کی تفسیر پڑھ کے دیکھو، تم سورہ والضحیٰ کی تفسیر پڑھ کے دیکھو، ارے قرآن میں نبی کا چہرہ چمک رہا ہے، قرآن میں نبی کا چہرہ چمک رہا ہے۔ آئیے اسی پیغمبر پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور بابا سے بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ نور الہی کانفرنس
سبحان اللہ۔ اسی کے تعلق سے میں نے قرآن مقدس کی آیت مقدسہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، سبحان اللہ، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا، وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور کتاب مبین۔ اس کو اگر سمجھنا ہے تو دو جملوں میں سمان فرما لیجئے، جو کتاب آئی اس کو قرآن مبین کہتے ہیں، اور جو نور آیا اس کو سید المرسلین کہتے ہیں۔ اور آگے بڑھ کے بولنا چاہوں گا کہ جس کتاب کو آپ دیکھیں گے وہ قرآن پاک ہے، اور جو نور آپ دیکھیں گے وہ نور پاک ہے، جو رحل کی آغوش میں سج کر ہمارے سامنے تلاوت کے لیے آ جائے اس کو قرآن پاک کہتے ہیں، اور جو گود میں چمکے اس کو رسول پاک کہتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، الہی کانفرنس۔ تبھی تو قاری شکیل صاحب محبت سے کہتے ہیں کہ دونوں عالم کا وہ سلطان بڑا پیارا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دونوں عالم کا وہ سلطان بڑا پیارا ہے، دونوں عالم کا وہ سلطان بڑا پیارا ہے، ارے ان پہ اترا ہے جو قرآن بڑا پیارا ہے، ان پہ اترا ہے جو قرآن بڑا پیارا ہے، اور گود میں لے کے شہیدی کو حلیمہ بولی، گود میں لے کے شہیدی کو حلیمہ بولی کہ رب اکبر کا یہ مہمان بڑا نور آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے اس نور کو جب پیدا فرمایا تو اپنے قرب خاص میں رکھا، اپنے پاس رکھا، اور عالم اس سے چمکتا رہا۔ انبیاء کرام کی پیشانیاں اس سے چمکتی رہی، کائنات جگمگاتا رہا۔ اس لیے مجھے کہنے دیجئے جب تک عالم نور میں، جب تک میرے آقا اپنے رب کے پاس تھے تو نور بن کے چمکتے رہے، اور جب زمین پر آئے تو حضور بن کے چمکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آگے بڑھ کے بولتا ہوں کہ جب تک میرے آقا عالم نور میں تھے تو عرش کے تارے چمکے، اور جب زمین پر آئے تو قرآن کے پارے چمکے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا اور روشن کتاب۔ حضرات بہت زیادہ تفصیل میں نہ جا کر ایک چھوٹی سی حدیث پاک ابو داؤد شریف کی آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ نبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، مدینہ المنورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ مسجد نبوی کی پیاری پیاری سرزمین ہے، آقا مدینہ تشریف فرما ہے۔ ایک یہودی کا نوجوان بیٹا ادھر سے گزر رہا ہے، اس نے کیا دیکھا کہ کائنات عالم کے شمس الضحیٰ، صبح کائنات کے بدر الدجا، یعنی آمنہ کے لال محبوب پروردگار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اور جب تشریف فرما ہے تو اپنے نبی کو دیکھا، ہمارے پیغمبر کو دیکھا، دیکھتا ہی رہ گیا۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ میرا پیغمبر اتنا لاجواب ہے، اتنا لاجواب نبی ہے کہ نہ اس کے تلوے کا کوئی جواب ہے، اجی نہ کوئی چلوے کا جواب ہے۔ مجھے کہنے دو کہ دنیا آج تک جب نبی کے مدینے کا جواب نہ لا سکی تو پھر ان کے پسینے کا جواب۔ عاشق رسول کہتا ہے کہ میرے نبی
سبحان اللہ، میرے نبی کا وہ تلوہ ہے اجی چاند بھی چومے وہ تلوہ ہے۔ میرے آقا کی شان دیکھیے، وہ یہودی کا لڑکا دیکھتا ہے اور دیکھتا رہ جاتا ہے۔ آج کا نوجوان، ہماری جماعت کا نوجوان، ہماری مسلب کا نوجوان، ہمارے قوم کا نوجوان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو کسی عورت کو دیکھ لیتا ہے، اس کو دیکھتا رہ جاتا ہے، کسی پوسٹر کو دیکھتا ہے جس میں ننگی تصویر ہو اس کو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ میں کہوں گا اے نوجوانوں، دیکھو تو دنیا کی غلط چیزوں کو مت دیکھو، ارے آنکھ اٹھے تو سامنے قرآن پاک ہو، اور دل کی نظر اٹھے تو سامنے رسول پاک ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے نوجوانوں، تمہیں سدھرنا ہے، تمہیں سنبھلنا ہے۔ جب تم سنبھل جاؤ گے اور اپنے آپ میں چینجنگ لاؤ گے تو قسم خدا کی تمہارا معاملہ یہ ہوگا کہ اپنی زندگی بندگی کے لیے وقف کر کے یہ بتا دو گے کہ علی نے اپنی زندگی کو بندگی کے لیے وقف کیا ہے اور حسین نے کربلا میں اپنی زندگی کو بندگی کے لیے وقف کیا۔ اسی لیے تو عاشق رسول اپنے نبی کی شان میں کہتے ہوئے یہی نظر آتا ہے کہ لنگر اٹھا لے ہاتھ سے پتوار چھوڑ دے۔ محبت سے بولیے، اٹھا لے ہاتھ سے پتوار چھوڑ دے اور کشتی بنا میں احمد مختار چھوڑ دے، احمد مختار چھوڑ دے۔ ارے خوشبو گلوں کو چھوڑ کے جا سکتی ہے مگر یہ دیوانہ کیسے کوچا سرکار چھوڑ دے۔ محشر میں سب کی لاج بچائیں گے مصطفیٰ، محشر میں سب کی لاج بچائیں گے مصطفیٰ، ارے دامن کو کیسے ان کے گنہگار چھوڑ دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے بڑھئے، بحث کر رہا تھا، اس نوجوان نے دیکھتا رہ گیا۔ گھر پہنچا، شام ہوئی، باپ نے کہا میرے بیٹے کہاں تھے؟ کہا رسول پاک کو دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، کس کو دیکھ رہا تھا؟ رسول پاک سرکار کو دیکھ رہا تھا۔ باپ نے کہا پیر کاٹ دوں گا کل مت جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیر کاٹ دوں گا کل مت جانا۔ اس نے کہا ابو جان آپ کو کاٹنے کی ضرورت نہیں، آپ ہمیں چھری دے دیجئے، آپ ہمیں چاقو دے دیجئے، آپ ہمیں تلوار دے دیجئے، اپنی ٹانگ کاٹ کر آپ کے سامنے پھینک دوں گا۔ یہ تو گوارا ہے لیکن ان کا چہرہ نہ دیکھوں، یہ گوارا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ذرا تیزی سے سماعت فرما لیجئے۔ اس کے بعد باپ نے سنا، پابندی لگائی، کوئی اثر نہ ہوا۔ دوسرے دن پھر جا رہا ہے اور نبی کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ عاشق رسول اسی لیے تو کہتا ہے کہ جس طرح سے زمین پر طیبہ چمک رہا ہے اس طرح آسمان پر سدرہ چمک رہا ہے۔ ارے تم سورہ والضحیٰ کی تفسیر پڑھ کے دیکھو، قرآن میں نبی کا چہرہ چمک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ دوسرے دن پھر پہنچا، اپنے نبی کی زیارت کیا، اپنے آنکھوں کی زیارت کیا۔ زیارت کرنے کے بعد پہنچا، باپ نے کہا بیٹے کل جاؤ گے تو ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اس نے کہا چھری دیجئے، میں اپنا ہاتھ آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تیسرا دن آتا ہے، کہا بیٹے اب مت جانا، 2 دن تو چلے گئے، اب اگر جاؤ گے تو میں تمہاری آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ سبحان اللہ، اتنا سننا تھا، وہ نوجوان رونے لگا۔ نوجوانوں ابھی ایمان نہیں لایا تھا لیکن نبی کی محبت میں رو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج تم روتے نہیں، غلط چیزوں کو دیکھ کر کے ہنستے ہو، آوارے ہوا سے کستے ہو، اس کی دھجیاں اڑاتے ہو۔ آؤ اور ایک غلام رسول کی حیثیت سے یہ دنیا کو درس عبرت دے دو کہ جو بشر دل سے غلام مصطفیٰ ہو جائے گا، جو بشر دل سے غلام مصطفیٰ ہو جائے گا، ارے دوستو اس پر فدا سارا جہاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو اس نے کہا ابو جان میری آنکھیں مت پھوڑیے، میری آنکھوں کو مت نکالیے۔ رو رہا ہے،
آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات گر رہے ہیں، اور کہا کہ آنکھیں نہ نکالیے، آنکھوں کو اگر آپ پھوڑ دیں گے تو پھر اپنے آقا کا دیدار کروں گا کیسے، اپنے نبی کو دیکھوں گا کیسے؟ باپ نے پابندی لگا دی، اگر جاؤ گے تو آنکھ پھوڑ دی جائے گی، آنکھیں نکال دی جائے گی۔ وہ بیچارہ اپنے گھر میں قید ہو جاتا ہے، اس کے اوپر پابندی لگ گئی، اس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے پہرے میں کر دیا گیا، لیکن دل میں نبی کی محبت تھی۔ سبحان اللہ، محبت تھی۔ کیا ہوتا ہے، چند دن میں وہ بیمار ہوا، اور ایسی بیماری کہ اب بستر سے اٹھنے کے لائق نہیں، بستر سے اٹھنے کے لائق نہیں۔ ایک دن عالم تصور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نظروں کے سامنے کر کے عالم تصور میں کہتا ہے، یا رسول اللہ، ارے میرے اوپر تو پہرا ہے، اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ کر کے حضرت کی زیارت کیجئے، حضرت کا دیدار کیجئے اور فیض و برکات لیجئے۔ اللہ کا نیک بندہ آپ کی بولی پر گواہ ہو جائے کہ اللہ تیرے نام کو جب بلند کرنے کی بات آئی تھی تو میرے دیوانوں نے تیرے نام کا نعرہ بلند کیا تھا، اس لیے محبت سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت سرکار کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، میرے آقا اپنے گھر سے چلتے ہیں، اپنے در سے چلتے ہیں اور اس یہودی کے گھر جاتے ہیں۔ اب اس نوجوان نے دیکھا میں بستر پہ پڑا ہوں، میں اپنے بستر پہ پڑا ہوں، اٹھنے کے قابل نہیں، ڈاکٹروں نے اس کو مردہ قرار دے دیا، اچھے ڈاکٹروں نے اس کا علاج کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھا، لیکن جو ہی اس نوجوان نے سرکار کے چہرے کو دیکھا ہے، نبی کے رخ کو دیکھا ہے، سرکار کا جلوہ دیکھا ہے، تاریخ بتاتی ہے اپنے بستر سے اٹھا ہے اور قدم رسول پہ اپنا سر رکھ کر کے سو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اسی اللہ۔ لیے اعلیٰ حضرت کے برادر اکرم فرماتے ہیں کہ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، ارے جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ آگے بڑھیے، سرکار نے کلمہ پڑھایا ہے، تیزی سے سن لیجئے، کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل کر لیا۔ اس دیوانے نے کہا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ قیامت میں میری شفاعت کر دیں۔ سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا، انا اشفع الی یوم القیامہ، اے میرے دیوانہ، میں قیامت میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ حضرات، اسی کو نور الہی کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت کو ڈال دے، جو لوگوں کے سینوں میں اللہ کا نور ڈال دے۔ آج آپ نے جو مادھیم بنا لیا ہے، جو آپ نے وسیلہ بنا لیا ہے، آپ نے طریقہ بنا لیا ہے، آپ دیکھیں گے اپنے پیر پاک کو، یہ دیکھیں گے رسول پاک کو، رسول پاک دیکھیں گے خدا پاک کو، ظاہر میں تم اپنے پیر کو دیکھو گے لیکن حقیقت میں رسول پاک کو دیکھو گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پیر طریقت، پیر طریقت، نعرہ رسالت۔ اس لیے میری بات ختم ہو رہی ہے، دو چار مصرے جو میں نے آج لکھے ہیں حضور والا کے توسط سے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے اور طلب کے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولیے
हेलो 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 हाँ दुरुशी पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना आप इनको देखिए और शेर समाअत फरमाइए। मौलाना मुनव्वर साहब की तरफ से मैं बिलखुसूस तवज्जो चाहूँगा। अरे मुझको भी अपने दर पे बुला लो हजरत ईसा पिया, मुझको भी अपने दर पे बुला लो हजरत ईसा पिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना लोग इनाम देते हैं, डर लगता है। नूरे इलाही, नारे रिसालत। दामन में अब मुझको छुपा लो, और क्या कह रहा हूँ, दामन में हम सबको छुपा लो, दामन में हम सबको छुपा लो हजरत ईसा पिया। दामन में अब हमको छुपा लो हजरत ईसा पिया। अरे सीने से अपने मुझको लगा लो हजरत, सीने से मुझको अपने लगा लो हजरत ईसा पिया। और बहुत प्यारा बंदे तेजी से समाअत फरमाए कि हुजूर से गुजारिश है ये अपना भी सदका देंगे और अपने पीर का भी सदका देंगे। सुभान अल्लाह।